بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد آفریدی، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس۔ آج ہم ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے پاکستان کی جانب سے افغانستان کے اندر ایئر سٹرائکس، اور یہ ڈیپ انسائیڈ دی افغان ٹیریٹری، جس میں امپورٹنٹ سٹیز سچ ایز کابل اینڈ قندھار وہ ہٹ ہوئے ہیں، اور بظاہر ان کے جتنی بھی ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال جاری ہے انٹرا اسٹیٹ وار کی طرف، اور ڈیفنس منسٹر پاکستان کے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ دس از لائک کائنڈ آف اوپن وار، کھلی جنگ کی طرف۔ تو یہ حالات اس تناظر تک پہنچے کیسے اور آگے کس ڈینجرس طرف جا سکتے ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، 2021 میں جب امریکن وڈرول ہوتا ہے، افغان طالبان ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں دوحہ میں، جس کی ایک شک ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی شر پسندی کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ایبسولوٹ اور کلیئر وائلیشن ہے، خلاف ورزی ہے اس معاہدے کی۔ افغان طالبان میں پاکستان نے ان کو بارہا انگیج بھی کیا، ریپیٹڈ ایک نیگوسیشنز بھی ہوئی، بات چیت کا بھی، لیکن وہ سب کچھ سیلہ حاصل رہا، کوئی بھی نتیجہ نہیں نکل سکا، اور تحریک طالبان پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سنجیدہ مسئلہ بن گئی، ایک ایگزسٹینشل تھریٹ بنتی جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ٹیررزم انڈیکس اس وقت بڑا کلیئر بتاتا ہے کہ پاکستان دنیا کا دوسرا شرپسندی سے متاثرہ ملک بن چکا ہے، باوجود اس کے کہ امریکی بھی جا چکے ہیں، وہ جن کی وجہ سے جنگ تھی وہ سارا ایک پورا کانٹیکسٹ ختم ہو چکا ہے، لیکن پاکستان جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا بیئرنگ دا برنٹ آف دا ہول شو، وہ سب کا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ پوری ایک کمپلیکس سچویشن بن گئی، اور جس کی افغان طالبان کوئی اس پہ کنسیڈریشن میں لا ہی نہیں رہے تھے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان، جو کہ افغانستان کی سرزمین میں سیف ہیونز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور بظاہر پشت پناہی بھی ہے افغان طالبان کی، ٹی ٹی پی اور اس طریقے سے مختلف گروہوں کی، لیکن کوئی ایکشن نہیں لے۔ دیکھیے، چائنا بھی ان سے ناراض ہوا، 5 چائنیز ابھی 2025 کے اینڈ میں تاجکستان کے بارڈر پہ 5 چائنیز کو ہلاک کیا گیا ہے، جو ایک ETEIM ہے، لیکن ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ان کی جانب سے چائنیز افغان طالبان سے ناراض ہوئے کہ آپ کے ملک کے اندر گروہ ہیں اور وہ ہمارے شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تاجکستان بھی ناراض، غرضی کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ ایران بھی خوش نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، تو ایک بہت بڑا کرائسس بنتا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچی ہے۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی افغانستان شرپسندی کا گڑھ ہے بھی، یا یہ ایک کنسٹرکٹ ہے یا ایک امیجنیشن ہے؟ دیکھیے، سگار ایک امریکن تھنک ٹینک ہے، ان کی اپنی ایک رپورٹ ہے کہ امریکی یہاں سے جب ایک بگدڑ میں یہاں سے نکلے، کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی ترتیب نہیں تھی، ایسے ہی بس انہوں نے ادھر سے بھاگنے کی ٹھانی، اس میں کم سے کم $7.1 بلین کا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ عذاب جو ہے نا یہاں کے لیے چھوڑ گئے لوگوں کے لیے کہ وہ بھگتے ہیں اپنا بھی نقصان، لیکن ان کے پاس تو پیسوں کی کمی نہیں ہے، ان کو تو پرواہ نہیں ہے۔ تو $7.1 بلین کی جو جتنا بھی ویپنری تھی، ایکوپمنٹ تھا، 160 جہاز تھے، جس میں نائٹ ویژن گوگلز تھی، جس میں یہ رائفلز تھی، ایمونیشن تھے، اسمال آرم ایمونیشن، غرض یہ کہ ہر قسم کا ایکوپمنٹ، وہ افغان طالبانوں کو پیسوں کی ضرورت تھی، انہوں نے سارا بلیک مارکیٹ میں بیچا ہے، اور یہ تمام شرپسند گروپوں نے ان کے پاس بڑا پیسہ تھا۔ تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں کہ $60 ملین کا ان کا ریونیو ہے، تو یہ خرچہ بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ خریدا ہے۔ اب وہ خریدا انہوں نے کوئی سجاوٹ کے لیے تو نہیں ہے، ان کے لیے استعمال کرنے کے لیے پاکستان کے سامنے ٹارگٹ ہے۔ وہ ڈیوڈ گلولا ایک بہت بڑا کاؤنٹر انسرجنسی کا تھیورسٹ ہے، وہ کہتا ہے نا کہ فائٹ اگینسٹ دا لوکل اینیمی، شرپسند گروپ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کی سوچ کے مطابق فائٹ اگینسٹ دا لوکل اینیمی از فائٹ اگینسٹ دا گلوبل اینیمی۔ تو ٹی ٹی پی کے لیے پاکستان ان کے لیے اصلی تھریٹ ہے، وہ امریکہ ہے گلوبل لیول پہ، یہ یہودی ہیں یا جو بھی ہیں، وہ تو بعد کی چیزیں ہیں، اصل تھریٹ ان کا ہے۔ تو ان سے نمٹنے کے بعد، اور ہو سکتا ہے، مزے کی بات کیا ہے، ہو سکتا ہے پاکستان سے نمٹنے کے لیے وہ کسی سے بھی مدد لے، وہ اسرائیلیوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں، کل کو انڈین سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ مودی صاحب جو ہیں وہ ہر صورت میں ہی از آل بینٹ کہ وہ افغانستان میں افغان طالبان کی ابھی مدد کرے گا، کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف وہ استعمال کرے گا افغان طالبان کو، یہ انٹرنیشنل ریلیشن کا حصہ ہے۔ تو غرض یہ کہ
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کنڑ میں، پکتیا میں، زابل میں، ہلمند میں، کندہار میں، ان ساری جگہوں پہ انہوں نے اپنے سیف ہیونز بنائے ہوئے ہیں. تقریباً 5 سے 7 ہزار کی ہارڈ کور فائٹرز ہیں جو ان کے موجود ہیں، جو کہ یہاں پہ سوسائڈ بامبنگ بھی کرتے ہیں، ادھر ہی آتے بھی ہیں. اچھا، ایک بہت بڑا افغان طالبان کا ان کی ایک مفروضہ ہے کہ جی آپ نے جب بارڈر بھی بند کر دیا ہے، آپ نے فینسنگ بھی لگا دی ہے، تو کہاں سے آئیں گے شرپسند افغانستان کی سرزمین سے یہاں پہ؟ تو ان کی اطلاع کی عرض ہے کہ یہ 2400 کلومیٹر کا بارڈر ہے، جس میں ہر ایک انچ پہ تو آپ کی جتنی بھی فینسنگ ہے وہ اس طریقے سے برقرار یا مانیٹرنگ یا سرویلنس تو نہیں ہو سکتی. تو وہ بیچ میں انفریکوینٹڈ روٹس ہیں، وہ کٹ کر کے بھی بعض جگہوں پہ وہ فینس کو مختلف شرپسند افغان سائٹ سے ادھر آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین میں شرپسندوں کو پشت پناہی مل رہی ہے. ابھی آخری سوال کیا ہے کہ یہ صورتحال ابھی جائے گی کس طرف؟ کیا تصادم کی طرف یا تعاون کی طرف؟ اب دیکھیے، اگر یہ ایسی چلتا رہا تو یہ تو ایک دو ملکوں کے درمیان ایک فل فلیج جنگ ہونے کا امکان ہے. دو مسلمان ملکوں میں، ہمسایہ برادر ملکوں میں جنگ ہونا یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اس کا دشمن فائدہ اٹھائیں گے، مودی رجیم اس کا فائدہ اٹھائے گا. وہ اس کے لیے کیا ہے، ایک بین الاقوامی ایک کہتے ہیں نا پروورب ہے انٹرنیشنل لسٹ میں کہ اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو کبھی مت روکو جب وہ غلطی کر رہا ہو. اس وقت یہاں پہ افغانستان اور پاکستان غلطی کر رہے ہیں. تو مودی کیا کر رہا ہے؟ وہ تو مزے سے بیٹھا ہوا ہے کہ یار ان کو غلطی کرنے دو، کیونکہ اس تصادم میں دشمن کا فائدہ ہے، اور یہ تصادم کسی صورت میں آگے بڑھنا نہیں چاہیے. جنگ کی طرف، فل فلیج جنگ کی طرف جانا نقصان ہے پورے خطے میں، اور دشمنوں کا فائدہ ہے. تو اس وقت کیا ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے تیسرے ایک برادر مسلمان ملک کو یا کسی کو بھی بیچ میں ایک ضامن بنا کے، نیگوشیٹر بنا کے اصل میں ایک میننگ فل ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے. زیرو سم تھنکنگ پہ نہ ہو کہ میں سب کچھ، ایک فریق ہے کہ مجھے ہی سب کچھ مل جائے، میں ہی سب کچھ جیت جاؤں، ایسا ہو نہیں سکتا. اٹ ہیز ٹو بی اے پازیٹیو سم گیم. پازیٹیو سم گیم ہوگی تو تب صورتحال یہ بہتری کی طرف جا سکی، ورنہ یہ اور گمبھیر ہو سکتی ہے. دیکھیے، اس وقت اگر آپ افغان طالبان کی سوچ پرسپیکٹیو سے سوچیں اس پوری گیم پلان کو، اس وقت وہ بہت ولنریبل ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک بہت اسٹرانگ ایئر فورس ہے، اسٹرانگ دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے. وہ کبھی بھی روایتی جنگ میں یا ہوائی جنگ میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو وہ کچھ سوچیں گے، آؤٹ آف دا باکس کچھ طریقہ سوچیں گے پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اگر وہ جس طرح رشین ایک تھی نا اسپٹنک مومنٹ، تو اس طریقے سے مجاہدین، جب روس یہاں پہ تھا، مجاہدین کا جو اگر اسپٹنک مومنٹ دیکھا جائے وہ کون سا تھا؟ 1986 میں امریکنز پاکستان کے ذریعے سٹنگر میزائل دیتے ہیں افغان مجاہدین کو. افغان مجاہدین وہ سٹنگر میزائل کے ذریعے وہ جنگ جیت جاتے ہیں، کیونکہ وہ سٹنگر میزائل مارنا شروع کر دیے روسی ایئر کرافٹس کو، روسی ہیلی کاپٹرز کو، جس کی وجہ سے جو رئیسی کثرت تھی روسی فوج کی، مورال بھی وہ ڈاؤن ہو گیا، نقصان ہونا شروع ہو گیا، اور انہوں نے پھر آخرکار وہ اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا. تو اگر افغان طالبان نے پاکستان کے ایئر سٹرائکس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مودی رجیم سے یا اسرائیل سے کسی بھی قسم کا ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایک ارینجمنٹ کی، کوپریشن کی ان سے مانگا، تو وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. وہ ایک اور پھر انیویٹیبل پوزیشن پہ بات چلی جائے گی. پھر آگے کوئی بھی فریق واپس نہیں جا سکیں گے، بند گلی میں پہنچ جائیں گے. پھر آگے کانفرنٹیشن کو بڑھانے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو اس طرف بات نہیں جانی چاہیے، میننگ فل ڈائلاگ ہونی چاہیے. اب دیکھیے، ٹریڈ کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. صرف ایک پروڈکٹ جو ہے نا کنو، جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا افغانستان اور آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹ، اس کا نقصان پاکستان کو $150 ملین کا ہو رہا ہے. تو آپ اس کے علاوہ وہ سیمنٹ کی جو 3-4 بڑی بڑی کنگلیموریٹس تھی جو یہاں سے سارا سیمنٹ بھیجتی تھی افغانستان میں، سارا وہ ڈیپینڈنٹ تھے، وہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح افغانستان ہے تو لینڈ لاک کنٹری، اب وہ اپنے اور روٹس ڈھونڈ رہا ہے. سب سے بڑی بات تو افغان طالبان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے
کہ بھئی آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، واٹ از یور ریئل انٹرسٹ. آپ نے دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ کیا اپنی سٹینڈنگ کو امپروو کرنا ہے کہ یا اس طرح واپس پیچھے میڈیویل ایرا کی طرف جانا ہے. جو اکا دکا آپ کے سپورٹرز تھے ان کو بھی آپ نے اپنے سے دور کر دینا ہے. تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اپنا انٹرسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ تو جو ہے افغان طالبان، آپ تو اسکول میں بچوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، بچوں کی تعلیم آپ لوگ الاؤ نہیں کرتے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم میزائل ٹیکنالوجی بھی سیکھ لیں، ہم گروتھ بھی ہو، ڈیولپمنٹ بھی ہو، ہم ایئر کرافٹ ابھی اپنی ایئر فورس بھی بنائیں. اور بھائی پڑھائی لکھائی کے بغیر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ تو آپ کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ورلڈ ویو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بدل رہی ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ ڈسکشن یوزفل تھی. اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.